اور وہ مجھے اتنی انسپائرنگ لگی، اتنی زبردست لگی کہ مجھے لگا کہ مجھے اس ہیرے کے بارے میں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے عمران خان کو دیکھا کہ کتے کتے ہی ہوتے ہیں باہر ہوں، اور شیر سلاخوں کے پیچھے وہ شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے عمران خان اور تحریک انصاف آج یہ دن دیکھ رہے ہیں، بلا وجہ کی تعریفیں عمران خان کی، لانڈے لپاڑے، کسی گجرانوالا کے بندے کا ایک ایکسنٹ بھی بتا رہے ہیں، کڑی چوری، گھڑی بھی نہیں کڑی چوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، عمران ریاض خان کی آواز بنیے۔ مجھے آپ کو عمران ریاض خان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے اور ایک توانا آواز کے لیے ہمیں عمران ریاض خان کی آواز بننا چاہیے، بننا ہے تو آواز بنیے ایک۔ دوسرا، الگ نیوز آپ میری درخواست پر لائک کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ تو یہ اس کو جاری رکھیے سپورٹ کو۔ اب اس کے بعد اس ویڈیو میں مجھے میرے میزبان ہمارے دوست منصور علی خان، ان پر بات کرنی ہے۔ منصور علی خان نے ایک بڑی دھماکے دار ویڈیو کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، اور وہ مجھے اتنی انسپائرنگ لگی، اتنی زبردست لگی کہ مجھے لگا کہ مجھے اس ہیرے کے بارے میں جو منصور علی خان نے ڈسکس کیا، اس ہیرے کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، اور منصور علی خان نے جس طرح سے اس موضوع کو کور کیا اس کو بھی مجھے دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منصور علی خان نے کچھ ہمارے دوست ہیں ان کو فراموش کر دیا ہے، جن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے میزبان کو، میرا منصور بہت اچھا دوست ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح، there is a difference of 1 year only، میں منصور سے بڑا، تو وہ نہیں فراموش کرنا چاہتے تھے، ان کو فراموش کیا منصور نے۔ تو یہ مجھے لگا کہ میں منصور کو یاد دلاؤں کہ آپ ان کو کیسے بھول گئے، نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ منصور نے ایک ویڈیو کی اور اس ویڈیو میں بتایا کہ ایک پورا نریشن، اچھا یہ کسی اور کا ہے، منصور نے اپنے انداز میں بتایا اور بہت خوبصورت بتایا کہ اٹک جیل میں مریم نواز شریف صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ اور رانا ثناء اللہ یہ ملنے گئے عمران خان صاحب سے، اور پھر یہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی بیرک کے بالکل باہر پہنچ کر، وہاں پر اس سیل کے باہر، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے عمران خان کو دیکھا، عمران خان نے ان کو دیکھا۔ اب منصور جن کی بات کر رہے ہیں نا، ان کی تصویر دیکھیے، یہ صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر علی، ان کا یوٹیوب چینل ہے، یہ منصور نے نہیں کیا، منصور کو کرنا چاہیے تھا، خبریں وتھ ڈاکٹر علی۔ کیا کرنا چاہیے تھا منصور کو، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر علی کو منصور نے پوری طرح سے ان کے لفظ لکھ لیے اور بتائے، کوٹ ان کوٹ کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں بتائے کہ ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب دیکھا ہے تو منصور بتاتے ہیں کہ اس یوٹیوبر نے، ڈاکٹر علی نے یہ کہا کہ کتے کتے ہی ہوتے ہیں باہر ہوں، اور شیر سلاخوں کے پیچھے وہ شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے دیکھا، اور پھر مریم نواز نے عمران خان سے کہا کہ تم نے ہمیں جتنی تکلیف پہنچائی ہے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچے گی، آج دیکھو تم کس حال میں ہو۔ اور پھر عمران خان نے پتہ ہے کیا جواب دیا، گریٹ لیڈر کیسے جواب دیتا ہے۔ گریٹ لیڈر نے جیل کے اندر سے جواب دیا، وہاں سے کہا اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور پھر منصور کہتے ہیں شیر کی طرح دھاڑا، اور پھر منصور نے کر کے دکھایا ہاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ منصور نے بتایا۔ اچھا وہ جو ڈاکٹر علی ہے، میں نے اس کو سن لیا، تو ڈاکٹر علی نے پوری آیت پڑھی، ترجمہ بھی بتایا، کہ عمران خان نے ترجمہ بھی بتایا، اور پھر مریم نواز نے عمران خان کی طرف سے اس جواب کو سننے کے بعد حقارت سے دیکھتے ہوئے زمین پہ آنکھ تھوک دیا، اور منصور نے آنکھ تھوک کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ غصے سے مڑی، اور اللہ کی تو لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب وہ غصے سے مڑی، ان کا پاؤں مڑا اور ان کا گٹا ٹخنا، ان کا اینکل جوائنٹ ڈسلوکیٹ ہو گیا، مریم نواز شریف صاحبہ گر پڑی۔ یہ منصور علی خان صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر علی بتا رہا ہے۔ اچھا تو ڈاکٹر علی کو منصور کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا۔ خبر جب میں آپ کو دیتا ہوں نا، جب میں مبشر لقمان پہ بات کروں، میں جاوید چودھری صاحب کی کڑائیں پہ بات کروں، یا عمران شفقت صاحب دوست ہیں میرے، بڑے بھائیوں کی طرح، ان پہ بات کروں، تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بتا رہے، صحیح ہے غلط ہے، میری رائے کیا، اس پر میرا تبصرہ کیا ہے، تو میں ایٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ تو ایک تو ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا پھر ڈاکٹر علی کو جو ہے
مزید بھی وہ جو چیز کر سکتے اس کو بھی سب کے سامنے رکھنا چاہیے تھا. زبردست ہے. تو ڈاکٹر علی نے اور کیا بتایا, مجھے آج کچھ لوگوں نے بتایا تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر علی اور کیا کہتے ہیں. دیکھیے ذرا سا, یہ سنیے. یہ کینسر والی بیماری, غریدہ فاروقی کے منہ کے کینسر, یہ شہباز شریف کو کینسر, نواز شریف کو جو بیماری ہے وہ پیشاب پینے کی, اور اس طرح کی جنرل باجوہ کو 4 مالیت کا جو یہ کینسر. مطلب یہ ڈاکٹر ہے, پتہ نہیں اب یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے یا یہ ایم بی بی ایس ہے, لیکن یہ لوگوں کی بیماریوں پہ, غریدہ کی, شہباز شریف کی, نواز شریف کی, جنرل باجوہ کی بیماریوں پہ بھی بات کر رہا ہے. یہ نمونہ بھی ہمارے سامنے ڈاکٹر علی کا منصور کو رکھنا چاہیے تھا. اچھا, منصور نے پورا مذاق اڑایا, اس کے بعد کہا لانڈے لپاڑے, ان کی وجہ سے عمران خان اور تحریک انصاف آج یہ دن دیکھ رہے ہیں, بلا وجہ کی تعریفیں عمران خان کی, لانڈے لپاڑے, بڑا منصور کا یہ فیوریٹ ورڈ ہے. تو بندہ پوچھے, میں نے بھی بیچ میں چیلے چماٹے شروع کیے, پھر میں نے کہا یار چھوڑو کیا بات کرنی لوگوں پہ. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ منصور کو کچھ دوست بھول گئے. جب آپ اتنی محبت کے ساتھ کہ اس سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر علی سے کہ یار تو یہ واقعہ پورا دیوار پہ مکھی بن کے بیٹھ کے سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو پھر ایسے ہی کچھ دوست ہیں نا, انہوں نے کیا کیا, جیسے عمران شفقت صاحب نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ, یوٹیوب پہ بھی نہیں, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پروگرام میں بتایا کہ عمران خان صاحب کا منہ ملاحظہ ہوا سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں, اور وہاں جو ہوتا ہے وہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا, جو رجسٹر کھول کے, نام عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ عمران احمد خان نیازی, عمران نیازی. پھر وہ عمران شفقت صاحب باقاعدہ اداکاری کر کے بتاتے ہیں کہ میری کانوں کو توبہ توبہ, میرے کانوں کو یقین نہیں آتا, میں نے یہ سنا. ان سے جب پوچھا گیا ولد, تو انہوں نے یہ نہیں کہا اکرام اللہ خان نیازی, تو انہوں نے کہا اکرام اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان نے کہا, ان سے پوچھا گیا جرم, تو عمران خان نے کہا کڑی چوری. اب مجھے لگا کہ مطلب آپ کسی گوال منڈی کے بندے کا, کسی گجرانوالا کے بندے کا ایک ایکسنٹ بھی بتا رہے ہیں, کڑی چوری, گھڑی بھی نہیں کڑی چوری. تو اب منصور پوچھیں عمران شفقت سے کہ آپ دیوار پہ چھپکلی کی صورت میں موجود تھے, سوال کریں. جب مبشر لقمان صاحب بتاتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں یہ والے انجیکشن لگائے گئے, ری ہیب والے جو نشہ کرنے والے افراد کو لگائے جاتے ہیں, تو بندہ پوچھے کہ انجیکشن لے کے تو گیا تھا. جب جاوید چوئی صاحب بتاتے ہیں دروازہ کڑیں کر کے کھلا, اور میں نے ڈائری دیکھی. اچھا, ڈائری پہ منصور نے ایک اچھا کام کیا تھا. ڈائری والی جگہ پہ منصور علی خان صاحب نے بہترین, کہ کسی کی ڈائری نہیں پڑھی جا سکتی اور آپ اس کو اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں, شیم, بہت اچھا کام کیا تھا. لیکن جب آپ ایک انتہائی فارغ بندے کو, مسٹر نو بڈی کو ڈسکس کرتے ہیں, جو یوٹیوب پر آیا اور وہ کہتا ہے جی میں نے زنجیریں توڑ ڈالی ہیں, آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اس کی ایک کھچ کو, ایک اس کو آپ کہتے ہیں احمق ترین, یعنی آپ کہتے ہیں پنجابی میں 3-4 لفظ بولوں لیکن نہیں بول رہا, یعنی اگر آپ چول بول سکتے تھے نہیں بول رہا. تو پھر یہ جو لوگ کر رہے ہیں, یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی اندر بشرا بی بی پولیس والوں کو ہٹاتی ہیں, بشرا بی بی ڈبہ روکتی ہیں, ڈبے میں کیا ہے, راکھ ہے, ہڈیاں ہیں, تعویذ ہیں, دوسرے ڈبے میں پتلے ہیں, پتلوں کے اندر سوئیاں ہیں. پھر ایک بڑا نام رکھنے والا رپورٹر انویسٹیگیٹو, وہ کہتا ہے جی بشرا بی بی کو چپ کر کے بٹھا دیا گیا, اور بشرا بی بی کو کہا گیا بی بی آپ بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد ان پولیس والوں کے ساتھ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں, ان کے کام رک گئے پولیس والوں کے. پھر ایک بندہ کہتا ہے وہ مبشر لقمان کی جی اٹک میں بجلی گر گئی پولیس اسٹیشن پہ. ہمارے ہاں ایسے صحافی موجود ہیں, ان کو نہیں ڈسکس کر رہے منصور علی خان صاحب. آپ باقیوں کو کہتے ہیں لانڈے لپاڑے, یہ کیا ہے, ان کو کریں نا ڈسکس. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کے آپ بھی ناقد ہیں, اور یہ لوگ بھی ناقد بلکہ تنقید میں آپ سے بھی کہیں آگے چلے گئے. تو probably coming from the same school of thought, آپ ان کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کرتے. اور ایک مسٹر نو بڈی کو اٹھا کے رگڑ کے رکھ دیا آپ نے اپنی ویڈیو میں کہ وہ جی مریم آ رہی تھی اور رانا ثناء اللہ آیا تھا, مریم اورنگزیب آئی تھیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا, عمران خان اندر سے شیر کی طرح دھاڑا, اس نے جو کھچ مار دی, آپ اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ پھر یہ جو کمال ہیں ہمارے سامنے, شاہکار ہیں جرنلزم میں, یہ لوگ ٹیلی ویژن پہ 20-22 سال گزار چکے, اور یہ لوگ پرنٹ کی اگر آپ بات کرتے تو یہ 25-30 سال لگانے والے لوگ ہیں. یہ عمر میں ڈاکٹر علی سے زیادہ تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں, یہ اس سے زیادہ ایکسپوجر رکھنے والے لوگ ہیں.
ممکنہ طور پر ان سب کی تعلیمی قابلیت بھی اس ڈاکٹر علی سے زیادہ ہوگی, ان کا ایکسس خبروں تک اس سے زیادہ ہوگا, آپ کا اس سے زیادہ ہے. تو کم از کم آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا. یہ جو تمام لوگ کمالات دکھا رہے ہیں ان کو نہیں, بٹ ڈاکٹر علی, خبریں وتھ ڈاکٹر علی اس کو ڈسکس کریں گے آپ بیٹھ کے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.